ایک زمانے میں اونچے پہاڑوں اور گہرے جنگلوں میں گھری ایک عظیم الشان سلطنت میں ذوالفقار نام کا ایک حکیم اور مہربان بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی دانشمندی اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا، اور اس کے لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی آمنہ ہوشیار، بہادر اور رحم دل تھی۔ وہ اپنی شاہی حیثیت کے باوجود اپنی عاجزانہ طبیعت کی وجہ سے ہر کسی سے پیار کرتی تھی۔ ایک دن شاہی باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے شہزادی آمنہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ دیکھا جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اٹھا کر محل میں لے آئی۔ وہ ہر روز اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کی صحت بحال کرتی تھی۔ بادشاہ نے اس کے حسن سلوک کو دیکھ کر کہا، ایک حقیقی حکمران ہمیشہ کمزوروں کا خیال رکھتا ہے، میری پیاری آمنہ۔ چند ہفتوں بعد مملکت میں پریشان کن خبریں پھیل گئیں۔ محل کے صحن میں موجود جادوئی درخت جس پر سونے کے سیب لگے تھے ہر رات لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہ سیب خاص تھے، انہوں نے بادشاہی کی خوشحالی کو یقینی بنایا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص چور کو پکڑے گا اسے آدھی سلطنت کا انعام ملے گا۔ بہادر جنگجو اور ہوشیار جاسوسوں نے اسرار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایک رات شہزادی آمنہ نے خود سے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہاتھ میں چھوٹی لالٹین لیے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی آدھی رات قریب آئی، ہوا نے صحن میں ایک عجیب سنہری چمک اٹھائی۔ جلد ہی ایک سایہدار شخصیت نمودار ہوئی، یہ ایک ڈریگن تھا، لیکن یہ ڈریگن کسی دوسرے کے برعکس تھا۔ اس کے چمکتے ترازو تھے لیکن تھکا ہوا اور کمزور نظر آ رہا تھا، جس کا ایک بازو تھوڑا سا جھک گیا تھا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر پرسکون مگر مضبوط آواز میں پوچھا، تم ہم سے کیوں چوری کر رہے ہو؟ اژدھے نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، میں چوری نہیں کر رہا شہزادی، مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سیب کی ضرورت ہے۔ میں کمزور ہوں اور اڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادی آمنہ اس کی باتوں پر نرم پڑ گئی۔ تمہیں مدد مانگنی چاہیے تھی، اس نے نرمی سے کہا۔ میرے والد ایک منصفانہ بادشاہ ہے، وہ تمہاری مدد کرتا۔ اگلی صبح شہزادی آمنہ نے بادشاہ کے ساتھ ڈریگن کی کہانی شیئر کی۔ بادشاہ نے غور سے سنا۔ ڈریگن کو سزا دینے کے بجائے اس نے اسے شاہی جنگل میں ایک محفوظ جگہ کی پیشکش کی جہاں وہ صحت یاب ہو سکے اور سکون سے رہ سکے۔ اس دن سے ڈریگن بادشاہی کا محافظ بن گیا۔ لوگوں نے شہزادی کی دانشمندی اور ہمت کی تعریف کی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک دن عظیم ملکہ بنائے گی، اور اس طرح بادشاہ، شہزادی اور یہاں تک کہ ڈریگن بھی خوشی سے زندہ رہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ بادشاہی سب کے لیے مہربانی اور انصاف کی جگہ رہے۔